فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ساتھیو، خواب دیکھنا ایک حقیقت ہے۔ جس طرح انسان حالت بیداری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سے مخلوق کے حسین مناظر، اس کائنات کے خوبصورت مناظر کا نظارہ کرتا ہے، وہ اسی طریقے سے نیند کی حالت میں بھی بہت سی چیزیں اسے نظر آتی ہیں۔ انسان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ خواب ہے۔ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو خواب نہ دیکھتا ہو۔ خواب کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا ایک حصہ بنایا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الرؤیا الحسنہ من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوہ۔ نیک شخص اگر اچھا خواب دیکھتا ہے تو اس کا یہ خواب نبوت کے 46 حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ ایک اور حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لم يبق من النبوت الا المبشرات۔ نبوت میں سے اب صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں۔ نبوت کے سارے معاملات، سارے امور ختم ہو چکے ہیں، صرف مبشرات باقی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، مبشرات کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الرؤیا الصالحہ، اچھا خواب۔ بعض روایات میں ہے کہ اچھا خواب جو انسان اپنے لیے دیکھے یا کسی اور کے لیے، اپنے بھائی کے لیے دیکھے۔ تو دنیا کا ہر انسان خواب دیکھتا ہے، اور خواب کی ایک بڑی شرعی حیثیت بھی ہے۔ خواب کیا چیز ہے ساتھیوں، اور شریعت میں اسے کیا کہتے ہیں، خواب کی حقیقت کیا ہے، اس کا سمجھنا جہاں ضروری ہے وہیں اس کا سمجھنا مشکل بھی ہے۔ اس لیے کہ اہل طب اس کی کچھ اور توجیہ کرتے ہیں، اہل سائنس، اہل علوم، فلسفہ اور علم کلام کے سے متعلق لوگ اس کی کچھ اور تعریف کرتے ہیں، اور جو چیز معتبر ہے اہل شریعت اس کی کچھ اور تعریف کرتے ہیں۔ اس لیے جہاں تک خواب کا تعلق ہے اور خواب کے سچ اور حق ہونے کا تعلق ہے، اور انسانی زندگی پر اس کا ایک بہت بڑا اثر ہے، اسی لیے دنیا کے تمام عقلاء نے اس کو قبول کیا ہے۔ ملحدین اور بعض معتزلہ میں سے بعض لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا، بلکہ ان کے علاوہ تمام علماء اسے قبول کرتے ہیں۔ خواب کی کیا حقیقت ہے، اس سلسلے میں اہل طب جو کہتے ہیں وہ تو یہ ہے، جس سے ہمیں دروکار نہیں ہے، کہ انسان کے اندر جو 4 مادے پائے جاتے ہیں، وہ مادے ہیں: خون ہے، بلغم ہے، سودا ہے، صفرا ہے۔ ان مادوں میں سے کسی ایک مادہ، جسے اخلاط اربعہ کہتے ہیں، کوئی ایک خلط جب غالب آ جاتا ہے تو اس کا اثر انسان جب سوتا ہے تو خواب میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ خواب دیکھے کہ وہ پانی پر تیر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب کہ اس کے جسم کے اندر بلغم بڑھ گیا ہے۔
کوئی شخص یہ دیکھے کہ یہ حالت خواب میں کوئی جنسی عمل کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مادہ منویہ بڑھ گیا ہے، یہ اس کی وہ مختلف توجیہ کرتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے خواب کچھ اور چیز ہے۔ علماء شریعت اس کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ خواب وہ اعتقادات یا وہ مثالیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی حالت خواب میں اپنے بندوں کے اندر پیدا فرما دیتا ہے، جو مستقبل میں اس کے لیے کوئی دلیل ہوتے ہیں۔ کبھی وہی چیز اس کے لیے بشارت کا سبب بنتی ہے، کبھی وہی چیز اس کے لیے نظارت ہے یعنی کسی چیز متنبہ کرنا ہے، کبھی وہی چیز اس کے لیے تسلی کا سبب بنتی ہے، کبھی وہی چیز اس کے لیے کسی فائدے کے حصول کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ یہ خواب کے مختلف کی حکمتیں ہوا کرتی ہیں، لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ چیز کچھ اعتقادات ہیں جو انسان کے دل میں ظاہر ہوتے ہیں حالت خواب میں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ چیزوں کو بطور مثال کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے جو اسے مستقبل میں کسی چیز کے اوپر اس کے لیے دلیل بنتی ہیں۔ اب علماء کہتے ہیں کہ یہ جو مثالیں پیش کی جاتی ہیں یا جو عقائد اس کے ذہن میں آتے ہیں اور اس کا پرتو اس کے سامنے آتا ہے، یہ چیزیں تو کبھی فرشتوں کے ذریعے ہوتی ہیں، اور یہی چیزیں کبھی بدبخت شیطان جو ہمارا اور آپ کا دشمن ہے وہ اس کے ذریعے ہوتی ہے، اور کبھی اس کے حواس خمسہ سے ہٹ کر ایک اور حصہ جو حواس ستہ رہا کرتی ہے، اس میں جو چیزیں پنہا رہتی ہیں، کسی چیز کے بارے میں زیادہ غور کرتا ہے، سوچتا ہے، تو خواب میں بھی وہی چیز جس طریقے سے حالت بیداری میں اس کو دیکھتا رہتا ہے، خواب میں بھی وہی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ تو ساتھیو، ہم نے آپ کے سامنے پہلے یہ بات کہہ دی تھی، خواب کی ایک اہم حقیقت ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں اور حدیث میں خواب کا بہت زیادہ ذکر آیا ہوا ہے۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے خواب کی اور سچے خواب کی اہمیت بیان کی ہے، اور کہیں بعض اہم خوابوں کا ذکر فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی سورہ یونس کے اندر اپنے نیک بندوں اور ولیوں جن کی صفت یہ اللہ نے بیان فرمائی کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اور ڈرنا ان کا شیوا ہو جاتا ہے، جیسے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ تعالی ان کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں بشرا ہے، خوشخبری ہے۔ دنیا میں یہ بشرا کیا ہے؟ ظاہر بات ہے اس کی تفسیر چاہے جو مفسر اپنی طرف سے جو کرے، لیکن اصل تفسیر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جیسا کہ سنن ترمذی، سنن ماجہ، مسند احمد وغیرہ میں صحیح سند سے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس آیت کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا، یہ کیا چیز ہے کہ دنیا کی زندگی میں انہیں بشرا اور خوشخبری ملتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے الرؤیا الصالحہ یراها المؤمن او ترى له، یہ اچھے خواب ہیں، اچھے خواب ہیں جسے مومن خود اپنے لیے دیکھتا ہے یا کوئی دوسرا بھائی اس کے لیے دیکھ رہا ہے کہ اسے آخرت میں کیا ملنے والا ہے، اس کے لیے کیا ہے۔ بہت سے علماء کے بارے میں اس قسم کی خواب لوگوں نے دیکھا ہے اور ان کے سامنے بیان بھی کیا، امام بخاری رحمہ اللہ سے لے کر کے بلکہ اس کے پہلے جو علماء ان سے لے کر کے آج تک، خاص طور پر علماء حدیث جو ہیں، ان کے بارے میں یہ خواب برابر لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لہم البشرا سے مراد کیا ہے؟ یہ کوئی اچھا خواب ہے، یعنی مثال کے طور پر کسی جیسے عصر حاضر کے
محدث کبیر علامہ البانی رحمہ اللہ کے بارے میں کوئی جزائری کسی نے دیکھا اور ٹیلی فون کر کے ان سے بتایا، اور وہ چیز ہم نے بھی سنی ہے ٹیلی فون کے ذریعے، کہ اس شخص نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور آپ ان کے پیچھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں قدم پڑتا ہے اسی پر آپ بھی اپنا قدم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی پر اپنا قدم رکھتے ہیں، تو گویا کہ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ اسی طریقے سے امام بخاری اور دوسرے تمام ائمہ کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے لیے یہ چیزیں ایسے خواب دیکھے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اس طرف جاتے ہیں تو یہ ایک الگ مستقل موضوع ہے، مستقل موضوع ہے جس میں پوری مجلس اسی پر ختم ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا خواب کی یہ اہمیت بیان فرمائی کہ مومن کے لیے گویا وہ بشرا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں گے قرآن مجید میں بہت سے خوابوں کا بھی ذکر ہے۔ خود سورہ یوسف کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو 3 اہم خوابوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بارے میں دیکھا کہ چاند، سورج اور چاند اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ ساتھی جو ان کے ساتھ جیل میں گئے تھے، انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک وہ شخص ہے جو سر کے اوپر روٹی رکھے ہوئے ہے اور اس سے چڑیاں کھا رہی ہیں، اور ایک وہ شخص ہے جو انگور کو نچوڑ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بیان فرمائی۔ اسی طریقے سے مصر کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو اس نے خواب دیکھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خوابوں کا ذکر قرآن مجید میں بکثرت وارد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سورہ الفتح کے اندر ہے کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ اپنے بالوں کو چھلائے ہیں اور کچھ لوگ اپنا بالوں کو چھوٹا کرائے، ہلکا کرائے ہوئے ہیں۔ تو اس کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا تو صحابہ کرام نے اس سے یہی تعویل کی کہ ہاں اب انشاءاللہ ہمیں عمرہ کرنے کا موقع ملے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر بہت سے ایسے خواب مذکور ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب کی اپنی ایک اہمیت ہے اور اپنی ایک حقیقت ہے۔ خواب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو غیب کے پردے کے پیچھے چھپے ہوئے بعض حقائق سے آگاہ کر دیتا ہے۔ احادیث نبویہ اور خواب، ساتھی حدیث نبویہ میں خواب کا ذکر اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو اس سے متعلق اگر آپ دیکھیں تو ایک موٹی سی کتاب تیار ہو جائے گی۔ خود آپ دیکھیں کہ خواب کی جہاں پر اہمیت اور خواب کے جہاں پر مسائل بیان ہوئے ہیں، آپ کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی حدیث کی کتاب آپ لے لیجئے، اس میں آپ کو یہ موضوع ضرور ملے گا۔ الجامع لاصول الستہ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو خواب سے متعلق، صرف خواب سے متعلق 50 سے زیادہ حدیثیں آپ کو ملیں گی۔ امام سیوطی رحمہ اللہ کتاب الجامع الصغیر اس میں دیکھ لیں تو آپ کو 100 کے قریب ایسی حدیثیں ملیں گی جس کے اندر خواب کا ذکر ہے۔ تو خواب کا ذکر حدیث نبوی کے اندر بکثرت پایا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند حدیثیں ایسی رکھتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور ان حدیثوں کی معمولی سی بھی میں توضیح کرتے چلتا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث جس کا ذکر اس سے پہلے آ چکا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة۔ گویا یہ آپ خواب کی اہمیت بیان فرما رہے ہیں کہ نیک اچھا خواب جو نیک مرد دیکھتا ہے تو یہ اچھا خواب نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث صحیح مسلم میں، سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة۔ اچھا خواب جزء من 70 جزءا من النبوة، نبوت کے 70 حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ ساتھیوں اس بارے میں حدیثیں مختلف ہیں۔
بعض حدیثوں میں 46 کا ذکر ہے جیسا کہ یہاں آپ نے دیکھا، بعض حدیثوں میں 70 کا ذکر ہے، یعنی نبوت کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ بعض حدیثوں میں 46 کا ذکر ہے، 46 میں سے ایک حصہ ہے۔ بعض حدیثوں میں 45 کا ہے، بعض حدیثوں میں 40 کا ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں وہ صرف 25 کا بھی ذکر ہے، یعنی نبوت کے 25 حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ اس لیے اس کی توجیہ بھی ضروری ہے۔ علماء نے اس کی جو توجیہ کی ہے سب سے بہتر وہ توجیہ یہ ہے کہ مختلف احوال کے بنیاد پر یہ ہے، یعنی یہ اختلاف خواب دیکھنے والے کی کیفیت کے اعتبار سے ہے۔ اگر کوئی انسان نیک شخص ہے اور وہ خواب دیکھتا ہے تو گویا وہ اسے نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ اس کو ملا ہے، اور اگر عام آدمی ہے وہ خواب دیکھتا ہے تو گویا نبوت کے 70 حصے میں اس کو ایک حصہ ملا ہے، اور یہی خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی دیتا ہے تو گویا نبوت کے 25ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ اسی طریقے سے بعض علماء نے کہا کہ یہ خواب دیکھنے والے کی کیفیت کے اعتبار سے ہوگا۔ خواب دیکھنے والا جس قدر سچا ہوگا اس کو خواب کے ذریعے نبوت کا اسی قدر زیادہ حصہ ملے گا۔ جس قدر سچا ہوگا، ظاہر بات انبیاء سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا ہے، لہذا خواب ان کی نبوت کا اتنا بڑا حصہ ہے۔ ان کے علاوہ عام لوگ جو ہیں نیک اور صالح، وہ جس قدر سچائی کے اوپر ہوں گے، جس قدر سچائی پر گامزن ہوں گے، ان کو گویا نبوت کا اتنا ہی بڑا حصہ ملا ہے۔ اب نبوت کا حصہ ملنے کا معنی کیا ہے؟ کیا وہ انسان نبی ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک؟ ظاہر بات یہ معنی نہیں ہے۔ اس کی توجیہ علماء نے مختلف کی ہے۔ ایک توجیہ اس کی تو یہ ہے کہ اگر نبی کو یہی خواب آتا ہے تو وہ تو گویا نبوت کا حصہ مانا گیا، اور اگر یہی خواب غیر نبی کو آتا ہے تو گویا مجازاً اسے نبوت کا ایک حصہ ملا ہے، نہ کہ حقیقت میں نبوت کا ایک حصہ ملا ہے۔ دوسرا معنی علماء نے یہ کیا ہے کہ اب نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، جیسا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مرد موت کے موقع پر اپنا پردہ اٹھایا اور اس وقت بیان کیا، تو اس وقت آپ نے بھی یہ بیان فرمایا۔ تو گویا اب نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، اللہ کے رسول بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ شخص جھوٹا ہے، اس کو کافر ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ البتہ نبوت کا بعد علم جو ہے، نبوت کے بعد علوم جو ہیں، اس کا ایک حصہ باقی ہے، اور وہ کیا ہے؟ سچا خواب ہے۔ یعنی جس طریقے سے سچے خواب کے ذریعے نبی کو علم ملتا تھا، اسی طریقے سے دوسرے لوگوں کا ہوگا۔ تیسرا معنی جو بھی صحیح ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو غیب کے بعض امور پر وحی کے ذریعے مطلع کر دیتا تھا، بعض غیبی امور پر وحی کے ذریعے مطلع کر دیتا تھا، اسی طرح خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو غیب کے بعض باتوں پر مطلع کر دے گا۔ جس طرح نبوت کے ذریعے نبی پر بعض امور واضح ہو جاتے تھے، بعد میں اس کی حقیقت واضح ہو گئی، اسی طریقے سے خواب دیکھنے والا اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے اپنے بعض بندوں کو ان کو اس امور پر مطلع کر دے گا جس کی حقیقت بعد میں ظاہر ہوگی، جن کی حقیقت بعد میں ظاہر ہوگی۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، ظاہر بات اس وقت نبی نہیں تھے، کہ 12 سورج اور چاند اور 11 ستارے ہمیں سجدہ کر رہے ہیں، اس کی حقیقت کب ظاہر ہوئی؟ کتنے سالوں کے بعد اس کی حقیقت ظاہر ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جب کورونا کے ایام میں لاک ڈاؤن تھا، اور ابھی بھی جانتے ہیں کس حد تک پایا جا رہا ہے، تو اس میں ایک عجیب و غریب ایک شخص نے اپنا خواب بیان کیا کہ آج سے 20-22 سال پہلے اس نے ایک خواب دیکھا تھا۔
اس کی تعبیر جب اس نے کسی معبر سے پوچھی تو اس نے کہا کہ تو اس کا معنی یہ ہے کہ تو بیت اللہ کا طواف تنہا کرے گا۔ اس وقت اس نے سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بیت اللہ کا طواف تنہا کروں؟ جب سے اللہ تبارک و تعالی نے اس گھر کو مسلمانوں کے قبضے میں رکھا، شاید ہی دن رات کا کوئی ایسا حصہ ہو کہ لوگ اس کا طواف نہ کر رہے ہیں، وہاں پر موجود نہ ہوں۔ لیکن ان حالات میں جبکہ آج سے 1.5-2 سال پہلے مکمل طور پر کسی کو مسجد حرام میں داخلے کی اجازت نہیں تھی، تو وہ شخص چونکہ پولیس یا اس طریقے سے کسی ادارے میں کام کرتا تھا، ایک بار اس کا گزر وہاں سے ہوا تو اس نے جو وہاں پر ذمہ دار تھے اس سے پوچھا کہ کیا مجھے اجازت دو کہ میں بیت اللہ کا طواف کر لوں؟ اس نے اجازت دی اور اس شخص نے بیت اللہ کا طواف تنہا کیا، اس کے ساتھ طواف کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے نبیوں کے ذریعے مستقبل کی باتوں جو چیز ہونے والی اس کی خبر دیتا، اسی طریقے سے خواب کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ مطلع فرما دیتا ہے، جس کی وضاحت بعد میں ہوتی ہے۔ تو اللہ یہ معنی علماء نے لیا ہے کہ نبوت کے 26ویں درجے یا 25ویں درجے یا 40ویں درجے یا 70 درجے میں سے ایک درجہ یہ بھی ہے۔ ویسے عموماً یہ کہا جائے کہ جو عام لوگ ہیں، عام جیسے لوگ گنہگار، یا اگر ان کو سچا خواب آتا ہے تو گویا نبوت کے 70 درجے میں سے ایک درجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، ان کو خواب آتا ہے تو گویا نبوت کے 46ویں میں سے ان کو حصہ ملا، زیادہ حصہ مل گیا ہے۔ اور اگر خاص مقرب اللہ کے بندے ہوں یا اللہ کے نبی ہوں تو ان کا خواب گویا نبوت کا 25واں یا اس سے آگے اس سے کچھ حصہ ہے۔ آگے ایک اور حدیث لیتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت میں سے مبشرات کے علاوہ اب کوئی حصہ باقی نہیں ہے۔ مبشرات، مبشر یعنی وہ چیزیں جس سے خوشخبری مل رہی ہے کسی کو کامیابی کے لیے، کسی کو جنت کے لیے، کسی کے حسن خاتمہ کے لیے جو خبریں مل رہی ہیں، گویا اب اس کا معنی ہے جس طریقے سے بہت سے لوگوں کے بارے میں لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کو اچھی حالت میں دیکھ لیتے ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا ہے اس کو اچھی حالت میں دیکھ لیتے ہیں، جیسے شاید حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سنن ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ انہوں نے ورقہ، یا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ ابن نوفل کو خواب میں دیکھا کہ وہ سفید کپڑا پہنے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعویل یہ بتائی کہ گویا کہ وہ جنتی ہیں، اگر جنتی نہ ہوتے تو ان کے اوپر سفید کپڑا نہ ہوتا، تو یہ مبشرات ہیں، گویا کہ خوشخبری دی گئی ہے۔ ایسی بہت سی حدیثیں آپ لوگ پڑھتے اور سنتے آئے ہیں۔ تو لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، قالوا والمبشرات، کہا اے اللہ کے مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نیک خواب ہیں۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں، سنن ابو داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، اس طرف ہم نے ابھی اشارہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض موت کے موقع پر ایک بار اپنا پردہ اٹھایا اور دیکھا کہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے صف در صف نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت آپ نے کہا تھا، ایھا الناس انہو لم یبق من مبشرات النبوۃ الا الرؤیا الصالحہ یراھا المسلم او ترا لہ، اے لوگو، نبوت کے مبشرات میں سے صرف سچا خواب باقی رہ گیا ہے، وہ سچا خواب جسے مسلمان دیکھے یا مسلمان کے لیے کوئی انسان دیکھے۔ اس طریقے سے ساتھیوں بہت سی حدیثیں ایسی ہیں، اور خود عہد نبوت کے بعد میں، عہد نبوت میں صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے بعد لوگ ایسا خواب دیکھتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب اپنے بارے میں ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جب کوئی آدمی خواب دیکھتا،
آپ سے آ کر کے بیان کرتا تو آپ اس خواب کی تعبیر بیان کرتے۔ تو انہوں نے خود بیان کیا کہ میں یہ سوچتا تھا، خواہش رکھتا تھا کہ مجھے بھی کوئی خواب نظر آئے۔ میں اس وقت جو ہے ابھی جوان تھا، ابھی شادی میری نہیں ہوئی تھی، کوئی گھر نہیں تھا، تو میں مسجد میں سویا کرتا تھا۔ تو ایک رات ہم نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آتے ہیں اور مجھے پکڑ کر کے جہنم آگ کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، اور جہنم کو ہم نے دیکھا کہ اس کے گویا کی مڈھے، جیسے کنواں ہوتا اس کی مڈیر بنائی ہوئی ہے، اس کے مڈیر بنائے ہوئے ہیں، اور اس کے دو سینگیں یا دو شاخیں نکلی ہوئی ہیں، جس طریقے سے کنویں کی اس طریقے سے نکالتے ہیں پانی نکالنے کے لیے۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں جن کو میں پہچان رہا ہوں، یعنی جو کنویں کے طریقے سے جہنم تھا ان میں ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ میں پہچان رہا ہوں۔ ایسے موقع پر ہم نے اعوذ باللہ من النار، اعوذ باللہ من النار، اعوذ باللہ من النار کہنا شروع کیا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جہنم سے، اللہ کی پناہ میں جہنم سے آتا ہوں۔ اتنے میں کوئی ایک اور فرشتہ آیا اور ان دونوں فرشتوں کو جب دیکھا کہ مجھے پکڑے ہوئے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ لن ترع، تو خوف نہ کر، تو خوف نہ کر، تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے۔ اتنے میں میری نیند کھل جاتی ہے۔ تو یہ خواب جو ہم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بیان کیا، جو میری بہن تھی اور زوجہ ام المؤمنین، امہات المؤمنین میں سے ہیں، تو اور یہ خواب حضرت حفصہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمایا، تو آپ نے کیا بیان فرمایا کہ عبداللہ نیک آدمی ہے۔ تو گویا عبداللہ کو اس طریقے سے خواب میں بشارت ملی کہ وہ جہنمی نہیں ہے، جیسا کہ اس فرشتے نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا شمار ان لوگوں میں نہیں ہے، وہ جہنمی نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا نعم العبد عبداللہ، عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، لو کان یصلی باللیل، کاش کے وہ رات کو قیام کرتا، تہجد پڑھتا۔ حضرت عبداللہ کے بیٹے سالم کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات میں بہت کم سویا کرتے تھے، یعنی رات کا اکثر حصہ تہجد میں گزار دیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے اور بھی بہت سے خواب ہیں۔ مثال کے طور پر ام العلا انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتی ہیں، ان کی حدیث بھی صحیح بخاری میں، مسند احمد میں ہے، کہ جب مسلمان مدینہ منورہ آئے اور ان کی تقسیم ہوئی کہ کس کو کس کے ساتھ رہنا ہے، تو حضرت عثمان ابن مدعون رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں رکھ دیا، وہ ہمارے ساتھ رہنے لگے۔ پھر اچانک بیمار ہوتے ہیں، ہم لوگوں نے ان کی تیمارداری کی، کوشش کیا، دوائیں دی، لیکن وہ شفا یاب نہیں ہو سکے، ان کا انتقال ہو گیا۔ علی کل حال لمبی حدیث ہے، وہ لمبا قصہ ہے۔ اس حدیث کے آخر میں ہے کہ ام علا رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک چشمہ بہ رہا ہے، ایک چشمہ جاری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے یہ خواب بیان فرمایا، تو آپ نے فرمایا ذاک عملہ، یہ ان کا عمل ہے، گویا ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے نیک اعمال کا سلسلہ، یعنی ان کو اجر ملتا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے ساتھیوں صحابہ کرام اور دیگر لوگوں کے بہت سے خواب پائے جاتے ہیں جس سے بشارت ملتی ہے۔ ایک اور حدیث اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اذا اقترب الزمان لم تکد رؤیا المؤمن تکذب، جب زمانہ قریب آ جائے گا، جب زمانہ قریب ہوا تو مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا۔ اور اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا، اور سب سے سچا خواب اس شخص کا ہوگا جو سب سے سچی بات، جو اپنے قول اور عمل میں سب سے سچا ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کا جو خواب ہوتا ہے وہ نبوت کا 45واں حصہ ہوا کرتا ہے۔ اور خواب تین طرح کا ہوتا ہے، ایک نیک خواب ہے جو مومن کے لیے خوشخبری ہے، اور ایک خواب وہ ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جو لوگوں کو غمگین کرتا ہے، اور ایک وہ خواب ہے جو انسان کے خیالات ہوا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آخر تک آپ نے حدیث بیان فرمائی، جو اصل مذکور ذکر کرنے کا ہے وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب زمانہ قریب ہو
تو مومن کا خواب غلط نہیں کرتا۔ زمانہ قریب ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس کا دو معنی علماء نے بیان کیا ہے، لیکن دوسرا معنی زیادہ راجح ہے۔ پہلا معنی یہ بیان کیا ہے کہ جب دن اور رات برابر ہوں، جیسے موسم ربی کہا کرتے ہیں، یعنی نہ دن بڑا ہے نہ رات بڑی ہے، تو ایسے موقع پر جو خواب نظر آتے ہیں وہ عموماً سچے ہوتے ہیں۔ دوسرا معنی جو زیادہ قابل اعتبار ہے وہ یہ ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی، جب قیامت قریب ہوگی تو ان دنوں میں مومن کا خواب سچا ہوگا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ ساتھیو، فتنوں کے زمانے میں ہوگا۔ علماء نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ چونکہ وہاں پر دھیرے دھیرے علم اٹھتا جائے گا، مسلمان کسی رہنمائی کا محتاج ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی اس مسلمان کو جو اس وقت میں بھی دین پر چلنے کی کوشش کرے گا، دین پر چلنے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اسے سچے خواب دکھلائے گا۔ اسی طریقے سے جب فتنے کا زمانہ ہوگا، ہر طرح سے مسلمانوں کے اوپر حملہ ہوں گے، تو ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ اس کی تسلی کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خواب دکھلاتا جائے گا۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے آئیں گے تو اس وقت چونکہ نیک لوگ ہی رہیں گے، لہذا ان کا خواب سچا ہی ہوگا، وہ غلط نہیں ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب زمانہ قریب آ جائے، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی قیامت قریب آ جائے، جیسا کہ سنن ترمذی کی ایک روایت جو حضرت ابو ہریرہ سے ہے، اس کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی آخر الزمان لا تکاد رؤیا المؤمن تکذب، آخری زمانے میں مسلمان کا خواب جھوٹا، مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا، اور سب سے زیادہ سچا خواب اس کا ہوگا جو سب سے سچی باتیں کرنے والا ہوگا۔ تو گویا اپنے قول و عمل میں جو انسان سچا ہوگا اس کا خواب بھی سچا ہوگا۔ اب آتے ہیں ایک اور موضوع کی طرف کہ خواب کی قسمیں کیا ہیں۔ احادیث سے خواب کی متعدد قسموں کا ثبوت ملتا ہے، بلکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر خواب کی 7 قسمیں متعدد احادیث کو سامنے رکھ کر کے بتائی ہے۔ یہاں پر ہم آپ کے سامنے صرف جو عموماً حدیث کے اندر آیا ہوا ہے، یعنی 3 خواب، اس کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز ہے کہ اچھا خواب۔ اچھا خواب یعنی ایسا خواب جس میں کسی مومن کو کسی چیز کی خوشخبری سنائی گئی ہو یا کسی چیز سے متنبہ کیا گیا ہو۔ یہ مومن کے لیے عام ہے، البتہ یہ ہے غیر مومن کے لیے بھی ہوتا، جیسا کہ اس موضوع پر آؤں گا، اس کا ذکر کروں جہاں پر یہ بیان ہوگا کہ خواب دیکھنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ ایسے خواب بھی کو حدیثوں میں مبشرات کہا گیا ہے، جیسا کہ بھی حدیث گزر چکی ہے، ابھی حدیث گزری ہے۔ عموماً اس خواب کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مومن کو خوشخبری دینا ہوتا ہے یا کسی خطرناک یا نقصان دہ چیز پر متنبہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہوتی، لیکن عموماً خوشخبری ہے۔ لیکن بسا اوقات کسی خطرناک چیز سے متنبہ کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اس کے ساتھ ہوتا ہے، خواب میں اس کے غلط نتائج اس کو دکھا دیتا ہے تاکہ وہ اس سے رک جائے۔ ایسا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ہے تاکہ مسلمان اس سے متنبہ رہیں۔ عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ خوشخبری ہوتی، لیکن بسا اوقات تنبیہ بھی ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سو رہا تھا کہ اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے دونوں ہاتھوں میں 2 کنگن سونے کے آ گئے ہیں، دائیں ہاتھ میں بھی اور بائیں ہاتھ میں بھی۔ یہ چیز مجھے بہت فکر کی لگی کہ میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن آ جائیں، تو ایسے موقع پر میری طرف اشارہ ہوتا ہے کہ انفخہما، آپ اسے پھونک ماریے، جھٹک دیجئے۔ تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اسے جھٹکا پھونک ماری ایسے تو وہ دونوں اڑ گئے۔ آپ نے فرمایا ہم نے اس کی تعویل جو کی ہے وہ 2 جھوٹوں سے کی ہے، 2
جھوٹوں سے کی ہے جو میرے بعد یا میرے زمانے میں وہ ظاہر ہوں گے۔ وہ دو جھوٹے کون ہیں؟ ایک تو اسود عنسی ہے جو یمن کے اندر ظاہر ہوگا، جو ظاہر ہوا بھی، اور دوسرا مسیلمہ کذاب یمامہ والا ہے۔ تو گویا یہ حدیث بطور تنبیہ کے ہے کہ آپ کے زمانے میں جو مسلمان ہیں ان کے دھوکے میں اولاً آنے سے بچیں، اور اگر یہ ظاہر ہو جائیں تو ان سے کس طریقے سے سختی کے ساتھ نپٹا جائے، ان سے کیسے بچا جائے، اس بارے میں فکر کریں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلا ہے یہ سچا خواب۔ یہ سچا خواب اگر مناسب ہو تو میں یہاں پر علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کر دوں جو انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں نقل کیا ہے کہ یہ جو سچا اور اچھا خواب ہوتا ہے اس کی کل 9 صورتیں ہوا کرتی ہیں۔ یہ 9 صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا۔ ظاہر بات ہے یہ بھی اگر کوئی انسان آپ کو خواب میں دیکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ وقت رہا یا اس مجلس میں تو نہیں لیکن اگلی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دیکھنے کا کیا معاملہ ہے یہ چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا۔ اسی طریقے سے دوسری چیز اچھے خواب میں یہ ہے کہ انسان جنت یا جہنم کو خواب میں دیکھے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بارہا خواب میں دیکھا تھا۔ تیسرا، نیک بندوں اور انبیاء کرام علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا۔ یہ بھی ایک اچھا خواب ہو سکتا ہے اگر کوئی آدمی نیک بندوں کو یا دیگر انبیاء کو خواب میں دیکھتا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز، مقامات متبرکہ جیسے بیت اللہ کو خواب میں دیکھا، جیسا کہ ابھی اس کی ایک مثال ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے تو یہ ایک اچھا ہی خواب ہے۔ 5ویں صورت جو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھی ہے کہ آئندہ پیش آنے والے واقعات کو خواب میں دیکھا، پھر وہ واقعہ ویسے ہی رونما ہو جیسا کہ دیکھا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی شخص کو دیکھا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے اور بعد میں ظاہر بھی ہو کہ ہاں ایسا ہی ہوا۔ خود یہاں ساتھیوں میرے خاص ملنے والے ہیں، جس دن ان کے والد کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اسی ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہوا، تو ان کی بہن جو ریاض میں رہتی ہیں اس نے خواب میں دیکھا کہ میری والدہ جو بہت پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا وہ آتی ہیں اور ہم لوگوں کے سامنے سے والد صاحب کا ہاتھ پکڑتی ہیں اور لے کر کے چلی جاتی ہیں۔ والد صاحب کا ہاتھ پکڑتی ہیں اور لے کر کے چلی جاتی ہیں، لے کر کے چلی گئیں، اور اس وقت دیکھا کہ والد صاحب بالکل برہنہ ہیں، اور جس دن دیکھا تھا اسی دن ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور چند مہینے ہاسپٹل رہ کر کے ان کا انتقال ہو گیا۔ ہاسپٹل میں گویا رہے، اس حال میں ان کے گناہوں کا کفارہ بنا۔ ایسے ہی بہت سے چیز ہمارا اور بہت سے لوگوں کا مشاہدہ ہے کہ کسی انسان کو کوئی ایسے واقعات کو خواب میں دیکھنا کہ پھر ویسا ہی واقعہ وہ رونما ہو جیسا کہ خواب میں دیکھا ہے۔ 6ٹھی صورت، گزشتہ واقعات کو واقعی طور پر خواب میں دیکھنا۔ گزشتہ واقعات کو واقعی طور پر خواب میں دیکھنا۔ 7ویں صورت، کوئی ایسا خواب دیکھنا جو کوتاہی پر آگاہ کرے۔ مثال کے طور پر خواب دیکھا کہ کتا اس کو کاٹ رہا ہے، کتا اس کو کاٹ رہا ہے، اس کی تعبیر یہ کی گئی کہ وہ انسان بڑے غصے میں ہے، وہ انسان بڑے غصے میں ہے، لہذا اپنا غصہ کم کرے۔ اور ایسے بہت سے واقعات لوگوں کو پیش آتے ہیں جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ ان کے ہاتھ اور پیر جکڑے ہوئے ہیں اور ان کو کچھ لوگ نوچ رہے ہیں۔ جب اس کی تعویل معلوم کی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے والد پر قرض بہت تھا جس کی وجہ سے ان کے لیے صورتحال پیش آئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس قسم کی بہت سی چیزیں لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں، تو کوئی ایسا آپ دیکھنا جو کوتاہی پر آگاہ کرے کہ انسان اس سے متنبہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے 8ویں صورت شاہ صاحب نے یہ ذکر کی انوار اور صاف ستھرے کھانوں کو خواب میں دیکھا، مثلا کوئی دودھ پی رہا ہے، کوئی شہد کھا رہا ہے، کوئی گھی کھا رہا ہے، یعنی اس قسم کی چیزیں یہ بھی اچھے خواب کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے 9ویں صورت بیان کی ہے کہ ملائکہ یعنی فرشتوں کو خواب میں دیکھنا۔
خیر یہ تو خواب کی پہلی صورت ہے کہ انسان اچھا خواب دیکھے. دوسری صورت خواب کی ہے کہ انسان برا یا پریشان کن خواب دیکھے. برا یا پریشان کن خواب دیکھے یعنی ایسا خواب جو انسان کو پریشان کر دیتا ہے. انسان گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے, نیند اچاٹ ہو جاتی ہے. کبھی کبھار ایسا خواب انسان کو بیمار بھی کر دیتا ہے, جیسا کہ بعض صحابہ کے ساتھ پیش آیا ہے. یہ خواب عموماً شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, جیسا کہ معلوم ہے کہ انسان شیطان کا دشمن ہے اور وہ ہر اعتبار سے اسے پریشان کرتا ہے. چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول. بعض روایات میں ہے کہ وہ اعرابی ہے, صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ وہ ایک بدو تھا, اعرابی تھا. اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صاحب, ہم نے خواب دیکھا کہ میرا سر کٹ گیا ہے اور میں اس کے پیچھے دوڑ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے. شاید یہ ہو کہ جب تمہارا سر ہی لے تم دوڑ کیسے رہے ہو, جب دیکھ ہی نہیں رہے ہو. تو اللہ کا اس نے خواب دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا کہ اذا لعب الشیطان باحدکم فی منامہ فلا یحدث به الناس. شیطان اگر خواب میں تم میں سے کسی کے ساتھ اس قسم کا کھیل کرے اور اسے پریشان کرے تو اسے لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے. تیسرا خواب جو ہے وہ نفسانی خیالات ہوتے ہیں. دیکھیے عموماً انسان, بہت سے لوگ ایسا ہی خواب دیکھتے ہیں اور وہ وہی چیز ہوتی ہے انسان جس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. ایک انسان ہے, اس کی زیادہ بیداری کی حالت میں زیادہ توجہ کیا ہے, تجارت کی طرف ہے. اسی کے بارے میں سوچتا ہے کیسے بڑھایا جائے, کیسے یہ کیا جائے, کیسے وہ کیا جائے, اسی کے لیے فکر مند رہا کرتا ہے. تو جب خواب میں جاتا ہے تو یہی چیز اس کو نظر آتی ہے. اور مثل مشہور ہے اردو میں کہ بلی کو چتھڑے کی سوجی, بلی کو چتھڑے کی سوجی. تو عام طور پر بہت سے لوگوں کا خواب ایسے ہوا کرتا ہے. اس کی مثال, اس کی دلیل متعدد حدیثیں ہیں, لیکن میں یہاں پر صرف 2 حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک حدیث صحیح مسلم میں, سنن ماجہ, سنن ترمذی وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرؤیا ثلاث. خواب کیا ہے؟ 3 قسم کے ہیں, 3 خواب ہیں. پہلا فبشرا من اللہ, یہ اچھا خواب ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے. دوسرا وحدیث النفس, اور پراگندہ خیالات ہیں جسے اضغاث و احلام قرآن مجید میں کہا گیا ہے, یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور انسان عموماً اس کو یاد بھی نہیں رکھ پاتا ہے. وتخویف من الشیطان, اور شیطان کی طرف سے ڈرانا ہے. گویا ایسے خواب شیطان بسا اوقات دکھلاتا ہے جس کی وجہ سے انسان ڈر جاتا ہے اور پریشان ہوتا ہے, جیسا کہ اس کی بعض مثالیں آگے آئیں گی. دوسری حدیث سنن ماجہ اور صحیح ابن حبان میں حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرؤیا ثلاث, خواب 3 قسم کا ہے. منہا احاویل من الشیطان لیحزن بها یا لیحزن بها, شیطان کی طرف سے خوف دلانا ہے تاکہ انسان غمگین ہو. وَمِنْهَا مَا يَهِمُّ بِهِ الرَّجُلُ فِي يَقْظَتِهِ, اور بعض خواب ایسے یہ ہوتے ہیں کہ انسان جو دل میں سوچتا رہتا ہے, بسا اوقات جس کی فکر زیادہ رہتی, مثال کے طور پر کسی کے آنے کا انتظار ہے اور روزانہ, آج کی طریقے سے موبائل وغیرہ کا دور نہیں تھا, اگر یا ایسا کسی نہ ہو, روزانہ دیکھتا ہے, روزانہ اب آئیں گے اب آئیں گے, تو بسا اوقات خواب میں روزانہ دیکھے کہ ہاں آ گئے ہیں آ گئے ہیں آ گئے ہیں, اور یہ چیز ہر انسان کے مشاہدے میں بھی ہوگی, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. اور آپ نے بیان فرمایا تیسرا کیا ہے, جزء من 46 جزءا من النبوہ, ایک خواب وہ ہے جو نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے, اور یہ خواب سچا خواب ہے. اب آگے بڑھتے ہیں, خواب دیکھنے والوں کے کیا اقسام ہیں. یہ میں جان بوجھ کر کے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے بسا اوقات انسان یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ میرا خواب, ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں اور میرے خواب کے اندر سچائی کہاں تک ہوگی, سچائی کہاں تک ہوگی, یہ سوچ کر کے. اور دوسرے یہ کہ جو جن کے خواب سچے ہوتے ہیں انسان ویسا بننے کی کوشش کرے.
دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑے واضح طور پر ہے. آپ نے بیان فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا، سب سے سچا خواب اس شخص کا ہوگا جو اپنی بات میں سب سے سچا ہے. یعنی جب انسان اپنی بیداری کی حالت میں جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں کرے گا، اپنے قول کے اندر سچا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس نعمت سے نوازے گا کہ وہ خواب بھی دیکھے گا تو اس کو بھی سچا ہوگا. اس کو سامنے رکھ کر کے ہم دیکھیں تو دیکھنے والوں کے 3 یا 4 درجے ہم کر سکتے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا، بلکہ یہ کہیے کہ 5 درجے ہو سکتے ہیں. پہلے لوگ کون ہیں؟ انبیاء علیہ السلام ہیں. انبیاء علیہ السلام یہ اپنے قول و عمل میں سب سے زیادہ سچے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا خواب بھی سچ اور واضح ہوتا ہے. بلکہ ان کے خواب میں عموماً وہ خواب پائے جاتے ہیں جو کسی تعبیر کے محتاج نہیں ہوتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اس کی کوئی تعویل نہیں کی اور اس کے لیے تیار ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، بالوں کو چھلائے ہوئے ہیں، تو اس سے آپ نے یہ تعویل بالکل ظاہر کی کہ ہاں ہم اب عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے اور عمرہ کریں گے. اسی لیے آپ نے صحابہ سے وعدہ کیا کہ آپ تم لوگ عمرہ کرو گے. اور یہی وجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو اڑ گئے تھے، آپ سے انہوں نے کہا تھا، آپ نے کہا نہیں تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، تو آپ نے فرمایا ہم نے کہا تھا عمرہ کریں گے، لیکن یہ کہا تھا کہ اسی سال عمرہ کریں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ بالکل واضح ہوتا ہے، اور عموماً ان کا خواب وہ ہوتا ہے جو کسی تعبیر کا محتاج نہیں ہوتا. بعض خواب ہوتے ہیں جو تعبیر کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن انبیاء اس کی تعبیر بڑی آسانی سے جان جاتے ہیں. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کانوں میں، آپ کے ہاتھوں میں سونے کے جو کنگن آئے اس کی تعبیر آپ نے فرمائی. دوسرے لوگ صالحین اور اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں جو کبائر صغائر حتیٰ کی بسا اوقات وہ کسی گناہ میں نہ پڑ جائیں، بعض جائز چیزوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں. یعنی جن کا مقام السابقون میں ہے، ان کا خواب بھی عموماً سچ ہوتا ہے، نادر کبھی ان کا خواب غلط ہوتا ہے. بلکہ بسا اوقات ان کا خواب بھی بالکل واضح ہوتا ہے، جس کی تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. مسند احمد میں، صحیح ابن حبان میں، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح بھی قرار دیا ہے صحیح ابن حبان کے اندر، کہ ایک صحابی ہیں خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ذو الشہادتین کہا جاتا ہے. یعنی ان کی ایک گواہی 2 صحابی کے گواہی کے برابر ہے، اور یہ مقام صحابہ میں کسی کو نہیں حاصل ہے، حضرت ابوبکر و عمر کو بھی نہیں حاصل ہے کہ ایک گواہی ہو اور 2 گواہی مانی جائے. یہ خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ گویا آپ کی پیشانی کو چوم رہا ہوں، اس پر سجدہ کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ان الروح لتلق الروح، روح کو روح سے ہمارا کہتے ہیں نا، روح سے راہ ہوتی ہے، ملتی ہے ایک دوسرے کا، تو اس سے ملاقات کرتی ہے، ایک تعلق رہا کرتا ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر پیشانی جھکا دیا اور کہا کہ آؤ اپنا خواب پورا کرو، آؤ اور اپنا خواب پورا کرو. تو بعض صالحین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے خواب کی تعبیر بالکل واضح، تعبیر نہیں کرنی پڑتی، بالکل ان کا خواب بہت واضح ہوتا ہے. اس کی بھی ساتھیوں بہت سی مثالیں پائی جاتی ہیں. تیسری چیز، اور یہ اگر ہم اس کی مثالیں دینے لگیں صحابہ کرام سے، حضرت ابوبکر سے اور دوسرے لوگوں سے، تو اس کے بہت لمبا ہو جائے گا. تیسرے قسم کے لوگ عام نیک لوگ ہیں جو کبائر سے عموماً پرہیز کرتے ہیں، یا کم از کم کبائر کا ارتکاب لوگوں کے سامنے برملا نہیں کرتے. برملا ان کا خواب ہے، یعنی وہ کبائر سے پرہیز کرتے ہیں، یا اگر بعض کبیرہ ہوتا بھی ہے تو لوگوں کے سامنے برملا نہیں، شرم آتی ہے انہیں کہ لوگوں کے سامنے ایسا کبیرہ کریں. ایسے لوگوں کا خواب علماء کہتے ہیں بیچ بیچ ہوتا ہے.
جس قدر ان میں جس قدر قول اور عمل میں سچائی پائی جائے گی اسی قدر ان کے خواب میں بھی سچائی پائی جائے گی، اور جس قدر قول اور عمل کے اندر ان میں کوتاہی ہوگی اسی قدر ان کے خواب بھی واضح نہیں ہوں گے۔ چوتھی قسم جو ہے وہ فاسق اور فاجر اور فواحش کے علی الاعلان ارتکاب کرنے والے مسلمان ہیں۔ ان کے خواب عموماً خواب پریشاں ہوا کرتے ہیں، ان کے خواب میں سچائی بہت کم ہوتی ہے، اور انہیں سے ملتے جلتے کافر لوگوں کا خواب ہے، کہ ان کا خواب پریشاں ہوا کرتا ہے، لیکن بسا اوقات ان کا خواب سچا بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں عزیز مصر کے حاکم کے خواب کا ذکر ہے۔ ساتھیوں، بات یہیں پر روکتے ہیں، آئندہ مجلس کے آپ کے سامنے ہوگی خواب کے آداب، خواب دیکھنے والے کے آداب کیا ہونا چاہیے، خواب سے دیکھنے سے پہلے کیا آداب ہونا چاہیے، خواب دیکھنے کے بعد کیا آداب ہونا چاہیے، جس کے سامنے خواب بیان کیا جائے اسے کن ادب کو مد نظر رکھنا چاہیے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھنے کا کیا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا کیا حکم ہے۔ یہ چند موضوع ہیں جو انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089595707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 50262762۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔